بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا اللہ کے لیے ہے، ساری حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو خوشی و غمی، دکھ و سکھ ہر حال میں قابل تعریف ہے، اور جس کی تمام مخلوقات تنگ دستی و مالداری، خوشحالی و بدحالی میں احسان مند ہیں۔ اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہے، جو کہ ایک مسلمان کے لیے ہر حالت میں نعمت ہے، جو حکومت و سلطنت کو الٹتا پلٹتا ہے اور کائنات کی تدبیر کرتا ہے، تاکہ مخلوق جان لے کہ صرف تنہا وہی زندہ جاوید ہستی ہے جس پر فنا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو مال و دولت عطا کرنے والا اور لینے والا بھی ہے، جو بادشاہت دینے والا اور ختم کرنے والا بھی ہے، جو مصیبت کو نازل کرنے والا اور اس کو دور کرنے والا بھی ہے۔ اس کی تقدیر سے کوئی مستثنی نہیں ہے، اور اس کی قضا و قدر اس کے مخلوق پر ہمیشہ سے نافذ ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کی وفات اس امت پر سب سے گراں و شاق وفات تھی، اور جن کی وفات میں تمام فوت شدگان کے لیے تعزیت اور تسلی ہے۔ اللہ کی رحمت و برکت نازل ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آپ کے حضرات اہل خانہ پر، اور آپ کے صحابیوں پر جو کہ خیر و بھلائی کے امام اور رہبر تھے، اور ان سب پر جو ان کے احسان کے ساتھ یوم قیامت تک اتباع کرنے والے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد اے مسلمانوں، میں اپنی ذات کو اور آپ سب کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ وہی باقی رہنے والا توشہ ہے اور آخرت کی زندگی کا سامان ہے۔ اور اگر تقوی ہے تو کسی چیز کا فقدان نقصان دہ نہیں ہوگا، اور اگر تقوی نہیں ہے تو کسی بھی طرح کی کوئی کمائی نفع بخش نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 281۔ تقوی مصیبتوں پر امان ہوتا ہے، بلاؤں پر ذخیرہ ہوتا ہے، اور خطاؤں سے بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ فرمان الہی ہے، پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ کوئی دھوکہ باز اللہ کے معاملے میں تم کو دھوکہ دینے پائے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33۔ دنیا ایک زوال پذیر سایہ ہے اور فنا ہونے والا سامان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کا سامان ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ قیام کی جگہ ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 39۔ موت ہی اس دنیا میں ہر زندہ کی انتہا اور ہر چیز کا خاتمہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، صرف تیرے رب کی عظمت اور عزت والی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27۔ ایک دوسری آیت میں ہے کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشگی عطا نہیں فرمائی، کیا اگر آپ انتقال کر گئے تو یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 34۔ اے مسلمانوں، اس دنیا سے کوچ کر جانا اور زندہ لوگوں کا رخصت ہو جانا ایک ایسی تقدیر ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اور ایک ایسا مقدر ہے جس سے نہ تو رہائی ہے اور نہ ہی نجات، جس کو قلم تحریر کر چکا ہے اور تقدیر فیصلہ کر چکی ہے۔ لہذا یہی زندگی اور زندہ لوگوں کی مقدر ہے، ہر مخلوق کی انتہا اور ہر چیز کا انجام ہے، اور یہی وہ مصیبت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم کو موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 106۔ گرچہ لوگوں کو اور ہر کسی کو موت کا یقین ہوتا ہے اور اس کا انتظار بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جب موت آتی ہے تو اس کا ایک رعب ہوتا ہے، اور جب وفات ہوتی ہے تو اس سے نفس پر دہشت و خوف طاری ہو جاتا ہے۔ موت کی وجہ سے لوگ غمگین اور رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور دل رنج و الم میں جلنے لگتے ہیں۔ اور اگرچہ کسی محبوب یا رشتہ دار کی وفات پر انسانی نفس غم میں ڈوب جاتا ہے اور اس پر رنج و افسوس کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن مصیبت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے، اور حادثہ کئی گنا بڑا ہو جاتا ہے جب ماں باپ یا کسی عالم اور فاضل کی موت ہوتی ہے۔
چنانچہ اس وقت کیا حالت ہوگی جب کسی ملک کے رہبر اور لیڈر اور کسی سلطنت کے محبوب امام و بادشاہ اور کسی امت کے رمز و علامت کی وفات ہو جائے۔ بلا شبہ اس ملک مملکت سعودی عرب پر 30 جنوری 2015 عیسوی کو جمعہ کی رات میں ایک بہت بڑی مصیبت نازل ہوئی، جب اس ملک کے بادشاہ خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود اس دار فانی سے آخرت کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی خطاؤں کو بخش دے اور جنت میں ان کا درجہ بلند کرے، اور ان کو اپنے دامن عفو میں جگا دے، اور ان کو اپنی کشادہ رحمت سے ڈھانپ لے، ان پر اپنی رحمتوں کی بخشش اونڈیل دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور تمام مسلمانوں کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔ یقیناً عربوں اور مسلمانوں نے ان کو الوداع کہہ دیا، اور قوم و ملکوں نے ان کے رعب و دھاپ کو کھو دیا، اور بحران و مواقف نے ان کے حزم و پختگی کو کھو دیا، مگر ہماری تعزیت ان کے ہمیشہ باقی رہنے والے کارناموں، ان کے چھوڑے ہوئے اثرات اور ان کے عظیم کارکردگیوں میں پوشیدہ ہے، جس کی گواہی مسجد حرام کے مینارے اور اس کے ستون دیتے ہیں، جس کی گواہی کعبہ شریف کا مطاف اور نماز کے لیے تیار کی گئی جگہیں دیتی ہیں، اور جس کی گواہی مسجد نبی کی شاندار عمارتیں اور اس کے میدان دیتے ہیں۔ اس کی فضیلت و خوبیوں کا اعتراف ملک کی سرحدیں کرتی ہیں، جس کو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مدد سے مامون و محفوظ رکھا۔ سلطنت کے اعتراف کرتے ہیں، جس کو انہوں نے اللہ کی توفیق سے ترقی دی اور بہتر و شاندار بنایا، اور ان کے فضل کو وہ تعلیم مانتی ہے جس کی شان کو انہوں نے دوبالا کیا، اور ان کے فضل کا اعتراف صحت و تندرستی کی عمارتیں کرتی ہیں جس کو انہوں نے تعمیر کیا۔ لہذا ہمارے اوپر ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں اور کثرت سے دعائیں کریں، کیونکہ وہ اپنی قوم سے کثرت سے دعاؤں کا مطالبہ کیا کرتے تھے، اور ان سے امید کرتے تھے کہ ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے عافیت اور رحمت کی دعائیں مانگیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ، تو ہم کو ہماری اس مصیبت کا اجر دے اور ہم کو اس مصیبت کا نعم البدل عطا فرما، آمین۔ اللہ ہماری اور آپ کی اچھی تعزیت فرمائے اور ہماری و آپ کی تکلیفوں کو دور کرے، اور ہم کو بہترین بدل عطا فرمائے، اور ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ برادران اسلام، جان لیجئے کہ گزشتہ 3 صدیوں سے جب سے اللہ جل وعلا نے اس معزز و مکرم حکمراں خاندان کو اس پاک بابرکت سرزمین مملکت سعودی عرب کی اقتدار و سلطنت عطا فرمائی ہے، اسی وقت سے لے کر آج تک حکومت اور ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بادشاہ اور عمرہ ایک کے بعد دیگرے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے آئے ہیں۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ جب بھی ان کا کوئی رہبر اور پیشوا انتقال کر جاتا ہے تو دوسرا رہبر اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور اچھے و بزرگ لوگ جو کہتے ہیں اس کو کر کے دکھاتے ہیں۔ اور جب یہ ملک وجود میں آیا تو اپنے بلبوتے وجود میں آیا، اور جلد ہی جوان اور طاقتور ہو گیا، اور اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے جوان ہے۔ لہذا تعجب ہے اس جوان پر جس کی عمر 300 سال ہے، اور اس طرح سے اس حکومت و سلطنت کا لگاتار جاری رہنا اور باقی رہنا ممکن ہی نہیں تھا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور اس کا ارادہ خیر اس ملک اور اس کے عوام کے شامل حال نہ ہوتا، جو کہ اصل عرب اور اسلام کے جوہر ہیں۔ اور جس طریقہ و منہج پر یہ ملک چلتا آیا ہے اور جس بنیاد پر اس کی عمارت تعمیر ہوئی ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اور اس کے رسول کی اتباع و تابعداری ہے۔ اللہ جل وعلا کے شریعت کی بلندی و رفعت اور اس کے کلمہ کو پھیلانا ہے، اور یہ ملک اس وقت تک قائم و دائم رہے گا جب تک کہ اس طریقہ پر چلتا رہے گا، اور یہ ملک اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ اپنی اس بنیاد کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اور ایک بہترین چیز اور اچھی بات ہے کہ اس ملک کے تمام بادشاہ اور عمرہ، خواہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے یا جو اللہ کی نگہبانی میں بقید حیات ہیں، ان سب کو اس مذکورہ بالا حقیقت کا اچھی طرح سے شعور ہے اور اس سچائی سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ثابت قدمی اور توفیق عطا کرے، آمین۔ اور بے شک سب سے زیادہ پر اثر تعزیت مملکت کی اس عظیم فقید کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا جانشین بذات خود عظیم ہے اور اپنی رعایا کے نفسوں میں بھی عظیم ہے۔ وہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظ اللہ ہیں۔ سلمان
جو سراسر فال نیک اور سلامتی ہیں۔ اللہ کی ان پر سلامتی ہو اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو توفیق سے نوازے اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائے اور ہر چیز کو ان کے لیے آسان بنائے اور ہر مشکل کو ان کے تابع کر دے۔ ملک نے سلطنت کی باغ دوڑ ان کے حوالے کر دی ہے، اقتدار کی کنجیاں ان کی طرف ڈال دی ہیں اور ان کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا ہے۔ تو یہ ملک ان کی قیادت، حکومت، عزم، حزم، پختگی اور دور اندیشی کی ایک لمبی تاریخ کو یاد کر رہا ہے اور ایک روشن مستقبل اور اچھی آمد و طلوع کی امید کر رہا ہے، جس میں کہ حسب عادت اللہ کی شریعت اور اس کے حاملین کی تعظیم و تکریم ہوگی، شریعت کی حفاظت اور اس کے ہر ناحیہ کی تائید و حمایت ہوگی اور زندگی کے ہر میدان میں ترقی ہوگی، اور ملک کے گرد و پیش میں پائے جانے والے ان نازک پیچیدہ حالات میں بھی ملک کی بہترین قیادت ہوگی۔ اور ان کا یہ حق ہے جبکہ ہم ان سے کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر آسانی اور تنگی میں، خوشی اور پریشانی میں ان کی بات ماننے اور اطاعت فرمانبرداری پر بیعت کر رہے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کو نصیحت کریں، ان کی مدد کریں اور رعایا خصوصاً علماء کرام، ومرا اور بڑے لوگ ان کے گرد جمع ہو جائیں اور ایسی تائید و حمایت کریں اور ایسی پرزور تائید و حمایت کریں جس سے دشمن کو غصہ کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ لگے اور ہر ہنسنے والے کو ذلت و رسوائی نصیب ہو اور ہر افواہ پھیلانے والے کی بدگمانی جھوٹی ثابت ہو، جو لگاتار اور ہمیشہ ہر موقف اور حادثہ پر نیلامی کی بولی بولتے ہیں اور ہر حادثہ واقعہ پر بازی لگاتے ہیں۔ ہر کسی کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ ملک قائدین اور رہبروں کے رخصت ہو جانے سے کمزور نہیں ہوتا ہے، خواہ وہ کتنے عظیم کیوں نہ ہوں، اور بادشاہوں کے دار آخرت کی طرف چلے جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اس ملک کی قوت کا راز اور اس کی بقا کا ذریعہ اس کا طریقہ اور منہج ہے جس پر وہ ہمیشہ سے عمل پیرا رہا ہے، اور اس کی شریعت ہے جس کی وہ تنفیذ کرتا آیا ہے اور اپنی سرزمین پر اس کو برابر لاگو کرتا رہا ہے۔ میں عام طور سے پوری دنیا کے مسلمانوں اور خاص طور سے سعودی عرب کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ واقعہ اور حادثہ جتنا ہی بڑا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے ارد گرد باتیں بنائی جاتی ہیں، تخمینے لگائے جاتے ہیں، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور جھوٹ بولا جاتا ہے، اور بلا شبہ گزشتہ کئی صدیوں سے افواہ اڑانا دشمن کا ایک بہت ہی کارگر آزمودہ ہتھیار رہا ہے۔ لہذا ہوشیار ہو جاؤ اس بات سے کہ تم خود ہی دشمن کے اپنے خلاف مدد کرو اور تم خود ہی اپنے ہاتھوں عیب جوئی اور نکتہ چینی کے لیے اس کی طرف سے کافی ہو جاؤ، خاص طور سے آج کے دور میں یہ دیکھتے ہوئے کہ خبروں کا نقل کرنا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ بلا شبہ تمہارے دشمنوں کے ہتھیار ہیں اور ان کے یہ میدان ہیں۔ چنانچہ اپنے ان آلات اور اوزاروں کو ان افواہوں اور جھوٹی باتوں کی قبرگاہ بنا دو اور اللہ کی وصیت کو اپنا طریقہ بنا لو۔ ارشاد فرمایا، یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں، اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو معدودے چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگے ہوتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن و حدیث میں برکت عطا فرمائے اور ان دونوں میں موجود آیتوں اور حکمتوں سے ہم سب کو فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر قسم کی ثنا اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو اول اور باقی رہنے والا ہے، اور شکر اسی کے لیے ہے اگرچہ ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ رہا ہے، اور ہم شکر گزاروں اور صبر کرنے والوں کی طرح اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور وہی پرہیزگاروں کا ولی ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کی تمام مخلوق کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی اور برکت نازل ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اور آپ کے تمام صحابیوں پر۔ اما بعد، یاد رکھیے کہ بے شک شریعت کی برکتوں میں سے ایک اتفاق و اتحاد اور کسی بھی معاملہ میں ہم آہنگی اور موافقت ہے،
اور جب کسی ملک کے اہل حل و عقد یعنی سرکردہ اور سربراہ لوگ کسی حاکم سے بیعت کر لیں تو اس کی حکومت و سلطنت قائم ہو جاتی ہے، اور تمام لوگوں پر بھلائی کے ساتھ اس کی پیروی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور جو ڈائریکٹ بیعت کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ دل سے بیعت کر لے اور اس کی ذات اس حاکم کو قبول کر لے اور اس سے راضی ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی کی وفات ہو گئی اور اس کی گردن میں بیعت نہیں ہے تو جاہلیت کی موت مرا، یہ روایت مسلم کی ہے۔ اور جان لیجئے کہ بیعت اسلام کی ہدایت اور دین کا طریقہ ہے، اور وہ ملکوں کے امن و امان اور حکومتوں کی پائیداری کا سب سے اشرف و افضل وسیلہ ہے۔ اور بیعت کے تقاضے اور اس کے لوازمات، مبایع یعنی بیعت کرنے والے اور مبایع یعنی جس سے بیعت کی جائے، دونوں پر اللہ اور لوگوں کے نزدیک بہت ہی عظیم ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے حقوق کی ادائیگی اور اس بیعت عہد کے پورا کرنے پر ہر کسی کی مدد فرمائے، آمین۔ اور ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول کی سنت پر بیعت کی۔ ہم ان سے ان کی بات ماننے اور ان کی تابعداری و فرمانبرداری پر بیعت کرتے ہیں، اور اس چیز پر جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ اسی طرح ہم امیر مقرن بن عبدالعزیز سے بطور ولی عہد اور ان کی بات ماننے، ان کی اطاعت و تابعداری اور جس چیز کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے اس پر بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، ان کی مدد فرمائے اور ان کو سیدھی راہ پر چلائے اور ان کے ذریعہ خیر و برکت کا دریا بہائے۔ اسی طرح ہم ولی عہد کے ولی یعنی ولی عہد کے نائب امیر محمد بن نائف بن عبدالعزیز سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ ان کو توفیق دے، ان کی مدد کرے اور ان کو سیدھی راہ پر چلائے۔ اے اللہ تو اپنے بندہ عبداللہ بن عبدالعزیز پر رحم فرما، اے اللہ تو ان پر اپنا لطف و کرم کر، اے اللہ اب وہ تیری حفاظت و حمایت میں ہیں، اے اللہ تو ان کو بخش دے، ان پر رحم کر، ان کو معاف کر دے، ان سے درگزر فرما، ان کو اچھا گھر عطا کر، ان کی قبر کو ان کے لیے کشادہ کر دے، اور ان کو پانی، برف اور اولا سے غسل دے، اور ان کے گناہوں اور خطاؤں سے اسی طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا گندگی سے صاف کیا جاتا ہے۔ ان کی نیکیوں کا ان کو اچھا بدلہ دے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کے خطاؤں کو بخش دے۔ انہوں نے اپنے وطن اور امت کی جو بھی خدمت کی ہے اس کا انہیں بہترین صلہ عطا کر۔ اے اللہ تو ان کے جانشین خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو توفیق دے۔ اے اللہ جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس پر ان کی مدد فرما اور ہم سب کے لیے ان کو بابرکت بنا۔ اے اللہ تو ان کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کو متحد کر دے اور ان کو ہر خیر و بھلائی کی کنجی اور ہر بد و شر کا تالا بنا۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد امیر مقرن بن عبدالعزیز کو توفیق دے۔ اے اللہ تو ان کی مدد کر اور ان کو سیدھی راہ پر چلا اور ان کو ان کے بھائی کا بہترین معاون اور مددگار بنا اور ان میں برکت دے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور دنیا کو قائم رکھنے والے، اے جلال و اکرام والے، اے اللہ تو ولی عہد کے نائب امیر محمد بن نائف کو توفیق دے، ان کی مدد کر اور ان کو سیدھی راہ پر چلا۔ اے اللہ تو توفیق دے اور مدد فرما ہر اس شخص کی جو مسلمانوں کے کسی بھی معاملے کا والی ہے۔ اے اللہ تو اصلاح کر دے ہر اس شخص کی جو مسلمانوں کے کسی بھی معاملے کا والی ہے۔ اے اللہ تو اصلاح کر دے ہر اس شخص کی جو مسلمانوں کے کسی بھی معاملے کا والی ہے اور اس کے دل کو اپنے خوف و ڈر سے ظاہری و باطنی طور پر بھر دے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد علیہ السلام پر اور آپ کے نیک سیرت اور پاکیزہ اہل خانہ پر اور آپ کی بیویوں پر جو تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور آپ کے روشن چمکدار اور بابرکت صحابیوں پر اور ان سب پر یوم قیامت تک ان کے احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے چاروں خلفاء اور عاملین اسلام ائمہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اپنے نبی کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، مشرکوں، ملحدوں اور فسادیوں کو رسوا و ذلیل کر۔ اے اللہ تو اس امت کے لیے بھلائی و ہدایت کے امر کو مستحکم مضبوط بنا دے، جس میں تیرے اطاعت گزاروں کی عزت کی جائے اور گنہگاروں کو ہدایت نصیب ہو، اور جس میں بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ اے سارے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ جو بھی ہمارا اور ہمارے ملک کا، اسلام اور مسلمانوں کا برا چاہے تو اسے خود ہی اسی کی ذات کے ساتھ مشغول کر دے اور اس کے مکر کو اسی پر پھیر دے اور اس کو گردش زمانہ کا شکار بنا دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو اپنی راہ میں برسے پیکار مجاہدین کی فلسطین میں اور ہر جگہ مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کے محاصرہ کو ختم کر دے، ان کے احوال کی اصلاح فرما دے، ان کے دشمنوں کو ذلیل کر۔ اے اللہ تو مسجد اقصی کو ظالموں کو ظلم اور ناجائز قبضہ کرنے والوں کی ذاتی سے آزادی عطا فرما۔
اے اللہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں پر سیریا، برما اور سینٹرل افریقہ میں اور ہر جگہ ان پر اپنا لطف و کرم نازل فرما۔ اے اللہ تو ان کی مصیبت و پریشانی دور کر دے اور جلد از جلد ان کو مشکلات سے نجات دے۔ اے اللہ تو ان کے کمزوروں پر رحم کر، ان کی دلجوئی فرما اور ان کے امر کا والی بن جا۔ اے کمزوروں پر رحم کرنے والے اور مظلوموں کی مدد فرمانے والے، اے اللہ تو ان کے خونوں کی حفاظت فرما اور ان کو خوف سے امن دے، ان کے عزت و ناموس کی حفاظت کر اور ان کی حاجت روائی کر، ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دے اور ان کو ثابت قدمی عطا کر اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کے اوپر اپنی حرارت، عافیت اور امن کی نعمت نازل فرما۔ اے اللہ تو ان کے احوال کی اصلاح فرما دے اور ان کو ہدایت پر جمع کر دے۔ اے اللہ تو برے لوگوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر۔ اے اللہ تو سرکش ظالموں اور ان کے مدد کرنے والوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اے اللہ تو سرکش ظالموں اور ان کی مدد کرنے والوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اے اللہ تو اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حاکم و بادشاہ خادم حرمین شریفین کو ہر طرح کی نیکی و بھلائی کی توفیق عطا کر اور ان کو نیکی و تقوی کی راہ کی طرف لے جا۔ اے اللہ تو ان کو اور ان کے دونوں نائبوں اور ان کے بھائیوں اور ان کے مددگاروں کو ہر اس چیز کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر ہے۔ اے اللہ تو دنیا کے تمام مسلمان حاکموں کو اپنی شریعت کی تنفیذ اور اپنے نبی کے سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرما اور تو ان کو اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے ملک میں اور تمام مسلمان ملکوں میں امن و امان اور خوشحالی پھیلا دے اور تو ہمیں بروں کی برائی اور فاجروں کے بخش سے بچا۔ اے ہمارے رب تو دنیا میں ہمیں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور معاملات میں زیادتی سے درگزر فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا کر اور کافر قوموں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے عیوب کو چھپا دے اور اس پہ پردہ ڈال دے، ہمارے معاملات کو آسان کر دے اور ہماری ان آرزوؤں و تمناؤں کو پوری کر دے جس میں تیری رضا و خوشنودی ہے۔ اے اللہ تو ہماری اور ہمارے والدین کی اور والدین کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے والدین کی اور والدین کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو ان پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی۔ اے اللہ ان میں سے جو زندہ ہیں، جو باحیات ہیں، تو ان کو اپنی اطاعت کے ساتھ صحت و عافیت عطا کر اور ان میں سے جو وفات پا گئے ہیں ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ان کے قبر کو منور کر دے اور کشادہ کر دے اور اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور ہم کو ان کے ساتھ اپنی دار کرامت میں جمع کر۔ اے زندہ جاوید ہستی، اے دنیا کو قائم رکھنے والے، اے جلال و اکرام والے، اے اللہ تو ان کو بخش دے، ان کے والدین کو، اے اللہ ان کو بخش دے، ان کے والدین کو اور ان کے اولادوں کو بخش دے اور ہماری بیویوں اور بچوں کو بخش دے، بلا شبہ تو دعا قبول کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، بلا شبہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بلا شبہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے آپ کا رب اور جو عزت کا مالک ہے ان تمام باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔